شہزادے ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ اور پھر جس کو دے رب سرداری، دی رب نے ہو، دلوائی مصطفیٰ نے ہو، بھلا کوئی یزید پلید ان سے یہ سرداری چھین سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چھین سکتا ان سے۔ اور پھر یہ یزید کی غلط فہمی تھی، اس نے سنا نہیں تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس کی مثال یوں سمجھے، کوئی ایم این اے ہو کر یونین کونسل کی ناظم کی حیثیت سے کبھی وہ الیکشن نہیں لڑے گا، اس لیے کہ ایم این اے کا ایک عہدہ ہے، وہ کبھی بھی یونین کونسل کے ناظم کی حیثیت سے کبھی وہ الیکشن نہیں لڑے گا۔ اور حسن اور حسین جن کو سرداری دی ہے رب نے جنت کی، بھلا ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ سرداری لینے کی دنیاوی، چند دنوں کی سرداری لینے کی، ان کو بھلا کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے دی ہے سرداری، دلوائی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اور ان کو جنت کا سردار بنایا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اور اگلا سوال، یہ سرداری کہاں کی ملی ہے؟ سرداری اللہ رب العزت جل وعلا نے عطا فرمائی، دلوائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہے، اور پھر یہ سرداری دی ہے جنت کی۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کوئی جناب کونسلر بنتا ہے، کوئی جناب صوبائی اسمبلی کا ممبر، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، کوئی صدر بن گیا ملک کا، کوئی وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن دیکھیں یہ آپ کا یہ جو ملک پاکستان ہے، آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں، ملک پاکستان کی جو ٹوٹل زمین ہے، جو ٹوٹل رقبہ ہے، 7,96,096 مربع کلومیٹر اس کا ٹوٹل رقبہ ہے۔ اور نقشہ اٹھا کر دیکھیں اتنا سا ٹکڑا آپ کو نظر آئے گا، نقشے کے اندر یہ جو پاکستان کا جو رقبہ ہے ٹوٹل 7,96,096 مربع کلومیٹر، آپ کو نقشے کے اندر اتنا سا ٹکڑا نظر آئے گا۔ اب اتنے ٹکڑے کا جو سردار ہو، اس کی آپ دیکھیں پروٹوکول، 10-20 گاڑیاں آگے، 10-20 گاڑیاں پیچھے، پھر اس ٹکڑے کے بھی اگر 4 ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی وزیر اعلیٰ کی سطح پر آ جائیں، 4 ٹکڑے ہو گئے، اتنی ٹکڑیاں بن گئی۔ اب جس کی اتنی ٹکڑیاں زمین کی جس کو ملی ہو، اس کا اتنا پروٹوکول کہ اس کے جناب 10-20 گاڑیاں آگے ہو، 10-20 گاڑیاں اس کے پیچھے ہو۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سرداری ہے، جنت کی سرداری ہے، اب دیکھیں ان کا پروٹوکول کتنا ہوگا، ان کا پروٹوکول کتنا ہوگا کہ یہ جنت ہے کتنی۔ یہ آپ کی 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، یہ 14 وجود، ان کو اگر بچھا کر رکھا جائے نا، جتنی ان کی لمبائی بنتی ہے جنت کی چوڑائی سے کہیں زیادہ ہے۔ جب چوڑائی اتنی زیادہ ہے جنت کی، تو پھر اس جنت کی لمبائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہاں کی سرداری عطا فرمائی ہے رب ذوالجلال نے۔ اور پھر سرداری دیکھیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ابواب المناطق کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو سب سے میرا امتی لو لیول کے درجے کا ہوگا نا، میرا امتی لو لیول کا مومن ہوگا نا، فرمایا جنت کے اندر میرے محبوب فرماتے اس کے 80,000 نوکر ہوں گے۔ جو سب سے لو لیول کا امتی ہوگا میرا مومن ہوگا، سرکار فرماتے ہیں اس کے 80,000 نوکر ہوں گے۔ اب بتاؤ ذرا داتا علی حجویری کے کتنے نوکر ہوں گے، خواجہ اجمیری کے کتنے ہوں گے، اور پھر آگے چلتے جائیں اعلیٰ حضرت کے کتنے نوکر ہوں گے، تاجدار گولڈا کے کتنے نوکر ہوں گے، آگے چلتے جائیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے نوکر ہوں گے، مولا عثمان غنی کے کتنے نوکر ہوں گے، فاروق اعظم کے کتنے نوکر ہوں گے، صدیق اکبر کے کتنے نوکر ہوں گے۔ جب سب سے لو لیول والے امتی کا
اللہ کے محبوب نے فرمایا رب نے یہ اس کو اعزاز بخشا ہے کہ اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، تو جو اعلیٰ درجے والے ہیں ان کا انتخاب کیسے ہوگا، ان کا انداز کیسے ہوگا، ان کے نوکروں کی تعداد کتنی ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے نواسے کو یہ اعزاز عطا فرمائی، یہ شان، یہ شرف بخشا کہ جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ اور پھر آخری بات کہ وہ سرداری کی لیمٹ کیا ہے، کتنی ہے، اس کی ٹائم ٹیبل کتنا ہے، کتنے ٹائم کے لیے۔ ہمارے ہاں حکومت بنتی ہے جی 5 سال کے لیے، اگر درمیان میں کرپشن ثابت ہو جائے تو پہلے نااہل ہو گیا جناب، تو اس کی پہلے ہی مدت ختم ہو گئی۔ لیکن وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ جس کو ایک مرتبہ سرداری مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں رہیں گے۔ تو پتہ چلا جب تک جنتی جنت میں ہی رہیں گے، جب تک خدا کی جنت باقی، حسن حسین کی سرداری باقی، جب تک خدا کی جنت باقی اس وقت تک حسن حسین کی سرداری باقی ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو اللہ رب العزت جل وعلا نے شان عظمت رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار کے متعلق فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرماتے ہیں اے نبی کے گھر والو، اے خانوادہ رسول، تمہارا اس سے بڑھ کر اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک نمازی تمہاری ذات پر درود و سلام نہ پڑھے نمازی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ ہر عاشق نے اپنے انداز میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت، نذرانہ عشق عطا جو ہے پیش کیا ہے۔ تو ہر کسی کا انداز مختلف، لیکن اس کے اندر والی بات ایک ہی ہے کہ ہر کسی نے سلام عقیدت پیش کیا ہے بارگاہ امام علی مقام میں۔ اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر گئے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نبی نانا ہیں، نانا نبی ہیں، تو نانے نے تو کوئی مدد نہیں کی اپنے نواسے کی، نانے نے کوئی مدد نہیں کی اپنے نواسے کی، تو پتہ چلا کہ جب اپنے نواسے کی مدد نہیں کر سکتے اور کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے تھے کربلا کے اندر، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کے ابھی بچپن کا زمانہ تھا کہ جبریل امین پہلے خبر دے کر گئے تھے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ثابت قدمی کے لیے تو دعا فرمائی ہے، اور کبھی یہ دعا آپ نے فرمائی ہی نہیں ہے خدا کی قسم، کسی سیاستہ کی کسی حدیث کے اندر، یہ کتاب کسی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے، یہ روایت یہ حکایت کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی ہو، یا صحابہ نے یہ دعا مانگی ہو، یا صحابہ نے گزارش کی ہو، مولا علی نے کبھی کہا ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی کہا ہو، ابا حضور آپ نے جو بتایا ہے کہ کربلا کے اندر میرے اس شہزادے کو جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا، آپ دعا فرما دینا کہ یہ معاملہ پیش ہی نہ آئے، آپ اس معاملے کے حل کے لیے پہلے دعا فرما دیں کہ یہ معاملہ پیش ہی نہ آئے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس معاملے کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں فرمائی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بھائی ایک بندہ ہے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، دور نہ جائیں یار، شہری کراچی کو ہی لے لیں، ابھی حالیہ بارشیں جو ہوئی ہیں، یہاں کی حکومت کے پاس تمام تر وسائل موجود تھے، اگر کرنا چاہتے تو ان کے پاس تمام تر وسائل موجود تھے کہ یہاں کراچی کے لوگوں کو اور یہاں کراچی کے مکینوں کو وہ مدد فراہم کرتے، اور یہ جو گھر گھر کے اندر پانی گھسا ہے، یہ جو
پانی کا معاملہ پیش آیا ہے، سیلاب کی کیفیت بنی ہے، یہ معاملہ پیش نہ آتا اگر بر وقت اس کے انتظامات کیے جاتے، لیکن ساری سہولیات فیسلٹیز ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا قدم بھی نہیں بڑھایا۔ اور پھر اگر وہ کہیں کہ ہم کراچی کو بچا نہیں سکے تو یہ بات غلط ہو جائے گی کہ بھائی آپ نے تو کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا ہے نا، آپ نے تو کوئی محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہی نہیں ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کو بچا نہیں سکے؟ تو یہ اسی طرح کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا فرمائی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام اگر دعا فرماتے ہیں تو میرا رب اپنے محبوب کی دعا کو خالی نہیں موڑتا، خالی نہیں لوٹاتا۔ کہ وہ حدیث آپ نے نہیں سنی کہ صحابہ کرام مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے دوران یا ممبر پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک صحابی، دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ گزر گیا ہے، بارشیں نہیں آئی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، اللہ بارش عطا فرما دے۔ اب قحط سالی کی کیفیت بن گئی ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے۔ میرے محبوب نے جب ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرما رہے ہیں کہ جب اس صحابی، دیہاتی صحابی نے، اس بدوی صحابی نے جب کھڑے ہو کر یہ گزارش کی تھی تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یوں ملا دیے، ادھر سے بھی بادل اٹھ گئے، ادھر سے بھی بادل اٹھ گئے، اللہ کے محبوب نے جب ہاتھ ملائے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، کالی گھٹائیں چھا گئیں، اور جب اجمعین فرمایا تو بارش برسنے لگی۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اسی جمعے کے خطبے کے دوران اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ دعا کی بات چل رہی تھی کہ دعا رد نہیں ہوتی اللہ کے محبوب کی، آپ نے دعا فرمائی نہیں ہے، اور یہاں دعا فرمائی ہے، ابھی اجمعین فرمایا تو رب نے بارش عطا فرما دی۔ اب بارش شروع ہو گئی، جمعے والے دن سے یہ سلسلہ چلا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ آ گیا، 7 دن مسلسل بارش برستی رہی۔ اب پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہو گیا ہے، کچے مکان ہیں، گرنے لگے ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، دعا فرما دیں، بارش ختم ہو جائے۔ خدا کی قسم، راوی کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مبارک ہاتھ اٹھایا، انگلی سے اشارہ فرما دیا، اور یوں لگا جیسے درزی جس طرح کینچی سے کپڑے کو کاٹتا، بدل کاٹ کے سائڈ پہ ہو گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، درود پاک ایک مرتبہ بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود پاک ایک مرتبہ بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی موجود تھے وہیں اسی جمعے کے دوران کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے دیکھا کہ ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ 7 دن گزر گئے، پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب کچے مکان ہیں، دیواریں گرنے لگی ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انگلی مبارک سے اشارہ فرما دیا، بادل یوں کٹے جیسے درزی کینچی سے کپڑے کو کاٹ دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے
اپنے نواسے کی ثابت قدمی کے لیے تو دعا فرمائی ہے، اور آپ نے اس لیے کبھی دعا نہیں فرمائی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے میرے مولا میرے نواسے سے اس امتحان کو ٹال دے۔ ثابت قدمی کی ضرور دعا فرمائی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، کربلا کے میدان سے جب گزرنے لگے آپ رک گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین خیریت؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو رہے ہیں زار و قطار۔ آپ نے فرمایا اس زمین کو، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضور اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کرب و بلا کے اس میدان کے اندر میرے شہزادوں کو پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور یہاں جہاں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے باقاعدہ نشان لگا کے بتایا کہ یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خیمے نصب کیے جائیں گے۔ تو دعا انہوں نے نہیں فرمائی، ثابت قدمی کی تو ضرور دعا کی ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی خواجہ اجمیری نے آنا ساگر کو حکم دیا، لوٹے میں وہ آگے آپ کے پاس، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرامت دکھا دیتے، آپ ٹھوکر مارتے یا صدا لگا دیتے تو پورا نعرے فرات آپ کے پاس پہنچ جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ خواجہ اجمیری جب یہاں ہندوستان کے اندر آئے تھے، وہ آئے تھے دین کو پھیلانے کے